بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خود قرآن کی ایک سورہ ہے جمعہ کے بارے میں، لیکن جمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اعمال ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہے اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی تیاری جمعرات سے ہی کیا کرتے تھے تاکہ جمعہ کے دن کسی طرح سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ دیکھ لیجئے، اور تمام بزرگان دین اور ہمارے جو اسلاف گزر چکے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان کے اعمال کو دیکھ لیجئے، جمعہ کی تیاری جمعرات ہی سے کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے۔ بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری ارشادات موجود ہیں جمعہ کے بارے میں۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے سب سے بہترین دن تمہارے لیے جمعہ کا دن ہے، اور اس کے باوجود ہم جمعہ کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ طویل حدیث ہے یہ۔ جمعہ کا دن، دنوں میں سے سب سے بہترین دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ اسی جمعہ کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ دن تمہیں میسر ہو جائے، یعنی جمعہ کا دن، تو اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ وہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کے بدن گل جائیں گے، آپ مٹی کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، تو آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ یہ مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائیں گے ہی نہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبر کے اندر ویسے ہی باحیات ہیں جیسے کہ دنیا کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنی چاہیے، اور جمعہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ دیکھیں گے کہ سرور کونین اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کی تیاری جمعرات سے ہی کیا کرتے تھے۔ کاش کہ ہم لوگ بھی ایسا کرتے۔ اور بہت سارے مسنون اعمال ہیں جو صحابہ کیا کرتے تھے، تابعین طبع تابعین بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تمام فقہاء کرام، اور آج بھی اس روئی زمین کے اوپر بہت سارے علماء کرام ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ مسنون اعمال کیا ہیں، وہ نیک اعمال کرنے کے لیے کیا ہے، وہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے دوستو، تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ مسنون اعمال کیا ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خود عمل کر کے بتایا۔ سب سے پہلے ہم شب جمعہ کو سورۃ دخان کو پڑھیں۔ ہم کیا پڑھیں گے؟
سورہ دخان حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ کی رات کو اگر کوئی شخص سورہ دخان کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ان کے لیے ایک خاص گھر بنائیں گے۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور فرشتے اگر میرے لیے دعا کرے تو اس دعا کو قبول ہونا ہی ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے ہی کریں گے۔ تو کیوں نہیں ہم، اور یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ شب جمعہ، بعض لوگ جمعہ کی رات کو رات سمجھتے ہیں جمعہ کے شام، اور شام کے بعد جو رات آتی ہے اس کو جمعہ کی رات سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر قمری مہینہ کے حساب سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اس لیے جمعہ کی رات پہلے آئے گی اور اس کے بعد جمعہ کا دن ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعرات کے شام مغرب کی نماز کے بعد جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں ہم اور اوراد کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، ان میں سے آپ سورہ دخان کو شامل کر لیجئے، اور جب صبح ہو جائے فجر کی نماز پڑھیں، آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون اعمال ہے جمعہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے لیے جانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے مسواک کیا کرتے؟ مسواک کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مسواک کرنا فرض تو نہیں ہے۔ اور دوسری احادیث کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھے اور وہ نماز مسواک کے ساتھ ہو، یعنی وضو کرتے وقت وہ مسواک کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، تو وہ نماز 27 گنا ثواب میں بڑھ جاتی ہے۔ کیوں نہیں ہم مسواک کا اہتمام کریں؟ اور پھر اس کی وجہ سے منہ کے جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو، مسواک والے عمل کو وضو کے اندر شامل کریں۔ ہم بعض لوگوں نے وضو کے اندر مسواک کرنا، بعض علماء کرام نے سنت مؤکدہ کہا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرے اور مسواک نہ کرے تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اتنی تاکید ہے۔ تو کیوں نہیں ہم لوگ ایک مسواک رکھا کریں جیب کے اندر، صرف جمعہ ہی کے لیے نہیں، اور علاوہ جمعہ کے علاوہ جو 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر ہم مسواک کریں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو جمعہ کے لیے جب ہم تیار ہوں گے تو سب سے پہلے ہم مسواک کریں گے، اور اس کے بعد غسل کریں گے۔ ہم یہ الگ بحث ہے کہ غسل جمعہ کے دن کے لیے ہے یا جمعہ کی نماز کے لیے ہے، یہ علماء کرام کی بحث ہے، وہ الگ الگ دلائل بھی ہیں۔ ہم اگر غسل کریں گے تو ہم نیت دونوں کی کر لیں گے، تاکہ جمعہ کے دن کے لیے اگر ہے تو اس کی بھی ثواب مل جائے، اور جمعہ کی نماز کے لیے غسل ہے تو اس کا بھی اجر مل جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بالوں کے جڑوں سے بھی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ! گناہوں کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ غسل ہے جمعہ کے دن، اور وہ گناہ جو مٹاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جس کو کبائر کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ ہے قرآن شریف کے اندر، الا من تاب، وہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے غسل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
معاف کر دیں گے. بعض دفعہ چلتے پھرتے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ گناہ ہوا ہے. کتنی بڑی دولت ہے جمعہ کے لیے ہم غسل کریں. اگرچہ ضرورت نہیں ہے غسل کرنے کی، اس کے باوجود ہم جمعہ کے دن غسل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مغفرت والی ثواب ہے کہ تمام گناہوں کو مٹا دیں گے، تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. وہ اجر تو ہمیں مل جائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جائیں، اور جو کبائر گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے توبہ شرط ہے. بعض لوگ خانہ کعبہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے دعائیں کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے انسان کو چاہیے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 75 مرتبہ سے زائد توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو امت کو بھی چاہیے کہ ایک دن میں، آج تو مجھے زیادہ ضرورت ہے توبہ استغفار کے لیے، ہر وقت کرتے رہیں تاکہ اگر چھوٹے یا بڑے گناہ ہو گئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے صرف کہہ دیں اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما. تو میرے دوستو، جمعہ کے دن مسنون اعمال میں سے شب جمعہ کو سورہ دخان پڑھنا ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ لیں، ورنہ آپ پورے دن میں کسی وقت بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں. تو اس جمعہ کے لیے تیار ہونے کے لیے مسواک کرنا ہے اور غسل کرنا ہے. غسل بھی ہم کر لیے، اس کے بعد آپ کو جو میسر ہے عمدہ لباس، عمدہ کپڑا، تمام کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کا اہتمام کریں، اس کو پہنیں آپ، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ویسے تو پانچوں نماز کے اندر اہتمام کرنی چاہیے، لیکن جمعہ کے دن جو فرمایا کہ تمہارے لیے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ جب ہم مسواک بھی کر لیے، غسل بھی کر لیے اور غسل کے اندر وضو بھی شامل ہو گیا، اب مجھے چاہیے کہ عمدہ کپڑا پہنیں. اس کے بعد تیل لگائیں، جو بھی آپ کو اچھی تیل ہو، جس کی خوشبو اچھی ہو، اور آپ خوشبو کا استعمال کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے خوشبو ویسے ہی ظاہر ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. تو جمعہ کے دن خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، تو مجھے بھی چاہیے کہ ہم خوشبو کا استعمال کریں. اور ایک جو ہے 5ویں نمبر پہ نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا. نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، ہم دیکھتے ہیں کہ بازو ہی میں مسجد ہے، یہ لوگ فیشن بنا لیے ہیں. بازو میں جب مسجد ہے تو ہم پیدل کیوں نہیں جائیں گے؟ ہاں، ایک انسان دور دراز سے آ رہے ہیں تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ سواری کے اوپر آ گئے ہو، لیکن ہمارا گھر مسجد کے آس پاس ہی ہے، یا 5 منٹ کی دوری پہ ہے، یا چند قدموں کی دوری کے اوپر ہے، تو ہم پیدل جایا کریں. جمعہ کے لیے پیدل جانا یہ مسنون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم مسجد جائیں جمعہ کے لیے تو پیدل جائیں، اور یہ فیشن وغیرہ چھوڑ دیجئے. بس ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کریں میرے دوست، بہت فائدہ ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے آپ کی. حوض کوثر کے اوپر جب پہنچیں گے تو اپنے دستے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلائیں گے. یہ کتنی بڑی دولت ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے جب کبھی آپ نماز کے لیے، خاص طور سے جمعہ کی نماز کے لیے جائیں تو پیدل جائیں اور سواری کو گھر کے اوپر چھوڑ دیں. یہ مسنون ہے، اس کو ہم اپنائیں. آج کل ہم اپنا نہیں رہے ہیں. اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جلدی جانا. آج کل ہم کب پہنچ رہے ہیں؟ جب امام صاحب پہلا خطبہ ختم کر دیتے ہیں، دوسرے خطبے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ دوسرا خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مؤذن صاحب اقامت کر رہے ہوتے ہیں، تب جلدی جلدی بھاگ کر کے پہنچتے ہیں. میرے دوستو، اس طرح کے اعمال مدینہ منورہ کے اندر منافقین کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. تو جمعہ کے لیے آپ پہلے جائیں اور جلدی جانے کی کوشش کریں.
اور مسنون اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جلدی جا کر کے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ہم پہلے جائیں گے، اور ہم جاتے ہیں، جو فضیلت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، جو پہلے جائے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد جائے گا تو دوسرے جانور، اس کے بعد جائے گا مرغی، اس کے بعد انڈا، یہ طویل حدیث ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اس ثواب کو بھی حاصل کریں؟ یا تو کم از کم خطبہ جمعہ کے لیے جو امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ جب جاتے ہیں امام صاحب تو فرشتے کے جو دفتر ہوتے ہیں اس کو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب جب آپ بعد میں پہنچ رہے ہیں تو اس رجسٹر کے اندر آپ کی حاضری نہیں ہوگی، اگرچہ آپ کے ذمے سے فرائض ادا ہو جائیں گے، لیکن جس رجسٹر کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اس رجسٹر کے اندر آپ کا نام نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رجسٹر کے اندر ہمارا بھی نام آئے، اس کے لیے آپ جلدی پہنچیں جمعہ کے لیے، اور امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیجئے، اور پہلی صف میں جگہ لینے کی کوشش کیجئے۔ بعض لوگ تو بعد میں آئیں گے، تمام لوگوں کو ایسے پیسے پھاڑتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی منہ کے اوپر خاک ڈال دو۔ اس لیے اگر آپ کو پہلے جمعہ میں پہلے پہنچنا ہے، پہلی مسجد میں بیٹھنا ہے، تو آپ پہلے پہنچیں، اور اگر بعد میں جا رہے ہیں تو کسی کو آپ ہٹائیں نہیں، آپ کو جہاں جگہ مل جائے، اگرچہ چپل کے پاس ہی جگہ کیوں نہ ملے، آپ وہیں پہ بیٹھ جائیے۔ یہ لوگوں کی بہت خراب عادت ہے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوست، آپ جمعہ کے لیے جلدی پہنچنے کی کوشش کریں اور امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی روشنی عطا فرمائیں گے، نور عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ بعض احادیث کے اندر یہ ہے کہ اسی دونوں جمعہ کے درمیان اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی ہی تو چاہیے کہ اللہ راضی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد تو یہی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، ہم پوری زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ چاہے آندھی آ جائے یا طوفان آ جائے، شب جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، شب جمعہ کو نہیں پڑھ سکے تو جمعہ کے دن کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں۔ مسنون اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کا اہتمام کریں میرے دوست، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر ایک لحظہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اور ایک اعمال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف کا پڑھنا، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 گناہ مٹا دیں گے، 10 درجات بلند کر دیں گے، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں درود شریف کی۔ کیوں نہیں ہم جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے، آپ شب جمعہ ہی سے مغرب جب پڑھتے ہیں، جمعرات کے دن شام میں، مغرب ہی سے آپ دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کر دیجئے۔ اور عصر کے نماز کے بعد جمعہ کے دن ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور 80 سال ان کے عبادت کے اندر شمار کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! کیوں نہیں ہم عصر کی نماز کے بعد چلتے پھرتے نہیں، وہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے 80 مرتبہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات سے ہم کریں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعمال بتائے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، مسجد جلدی جانا اور امام صاحب کے قریب ہو کر کے بیٹھنا اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ درود شریف کا پڑھنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً 9 اعمال ہیں یا 10 اعمال ہیں، اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن آپ کے لیے عید سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، اس کے اوپر پابندی کریں گے اور جمعہ کے لیے جمعرات ہی سے تیاری شروع کر دیں گے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے۔